ہم پروں پھیلے گا۔ جب ہم یوئیل نبی کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے میں ہر ایک فرد بشر پر اپنا روح نازل کروں گا۔ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں خواب دیکھیں گے، بوڑھے خواب دیکھیں گے، جوان رویا دیکھیں گے، اور میں اپنے بندوں اور بندیوں پر بھی جو ہے اپنا روح کیا کروں گا، نازل کروں گا۔ تو یہ کس وقت اور کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہم خدا کی آواز کو سنیں گے، سننے کے بعد ہم اس پر غور کریں گے اور پھر توبہ کریں گے۔ ہم اعمال 2 باب اس کی 38ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو پھر خداوند ہمارے گناہ معاف کرتا ہے اور ہمیں پھر روح القدس جو ہے وہ انعام میں دیتا ہے۔ تو جب ہم خدا کے کلام میں ہم جب شامل ہو جاتے ہیں، مأمور ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے خدا ہم سے کلام کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ آج کا جو مضمون ہے وہ ہے خدا کی روح سے مأمور ہونا۔ مأمور ہونے کا مطلب کسی چیز میں شامل ہو جانا۔ مثال کے طور پر عشائر بانی کا جب ہم یہ انگوروں کا شیرہ لیتے ہیں اور اس میں جب ہم روٹی کو ڈبوتے ہیں تو وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس میں مل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے بھی روح میں مأمور ہوتے جانا، خدا کے کلام کو اپنے اندر جو ہے وہ لینا ہے اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی میں وہ کام کرنے ہیں۔ اور اسی طرح افسیوں 5 باب اور اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے شرابیوں شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقعہ ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مذاق اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ تو یہ ہے روح میں مأمور ہونا۔ جب ہم روح میں مأمور ہوں تو پھر ہمیں گانے کی جو ہے وہ تڑپ ہونی چاہیے، اور روح القدس کے مطابق جو ہے غزلیں گانا، گیت گانا، خداوند کے جلال میں ہر بات پر خداوند کی شکر گزاری کرنا۔ اور اسی طرح جب ہم فلپیوں 2 باب 13ویں آیت پڑھیں یہاں پر لکھا ہے تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادوں کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ جب ہم اپنے ارادے نیک بنا لیتے ہیں، عمل کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے وہ ہماری زندگی کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح جب ہم پہلا کرنتھیوں 3 باب 16 آیت پڑھیں تو لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا کیا کرو، جلال ظاہر کرو۔ تو جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ خدا نے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے، اپنے خون سے ہمیں دھویا ہے، تو پھر ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے۔ ہم دوسروں کو نظر آنا چاہیے کہ ہم روح القدس سے مأمور ہیں، غیر زبانی، اور اسی طرح روح القدس میں جو نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں وہ ظاہر ہو۔ اور لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو تم روح القدس کی نام میں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے کلام کا ہے، اس کی تعلیم کا ہے، اس کے خون میں شامل ہونے کا ہے۔ اس کے خون کو کیا کہا گیا ہے؟ خدا کا کلام کہا گیا ہے۔ اور خدا کا کلام ہی جب ہمارے اندر ہوگا، جب ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، معمور کریں گے، تو پھر ہم روح سے کیا ہوں گے؟ معمور ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح 2 باپ اور بیٹے تھے اور وہ گھوڑے پر سوار تھے، بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے تھے، تو اچانک سے ایک بہت بڑا ٹرک آیا اور وہ موڑ جیسے ہی مڑنے لگے تو ٹرک کے ساتھ ٹکرائے تو دونوں گر کر دونوں ہی موقع پر مر گئے، ہلاک ہو گئے۔
اب وہ باپ اور بیٹا دونوں وقت پر جب مر گئے، ہلاک ہوئے، تو جائیداد بہت تھی ان کی، وہ بڑے امیر تھے اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ دونوں باپ بیٹے اس وقت دونوں موقع پر جب مرے تو جب گورنمنٹ کے پاس ان کا وہ جب پتہ چلا تو اس کی جائیداد کی نیلامی کو جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اب جب نیلامی کا وقت آیا، کیونکہ وارث تو کوئی نہیں تھا، جو وارث تھا وہ بھی مر گیا اور وہ مالک جو تھا وہ بھی مر گیا۔ اب اس کی جو وراثت تھی، اس کی جو جائیداد تھی، وہ اب دینے کے لیے اس لڑکے کے باپ نے کچھ وصیت کی تھی، اور وہ وصیت جو تھی وہ ایک تصویر اس نے بہت بڑی جو ہے اپنے گھر میں لگائی ہوئی تھی، اور وکیل نے کہا کہ جی نیلامی سے پہلے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو کوئی یہ تصویر لے گا اور اس کو اپنے پاس رکھے گا، نیلامی پھر شروع کی جائے گی، اور قیمت جو ہے وہ اس تصویر سے شروع ہوگی۔ سب نے کہا جی آپ نیلامی شروع کریں، تصویر کا بیچ میں آپ نے کیا رولا ڈال دیا، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے کہا جی یہ شرط ہے، پہلے جو کوئی تصویر کو لے گا بعد میں جو ہے نیلامی شروع ہوگی۔ اور پیچھے سے ایک بزرگ بابا جی آئے، اس نے کہا جی میں ان کو جانتا ہوں، یہ تصویر آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا جی آپ اس کی قیمت دیں، ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی قیمت ادا کی اور اس تصویر کو زمین پر پٹک کر مارا، اور اوپر سے نہ پاؤں سے اس نے کچل کر اس کو پھینک دیا، اور اس نے کہا جی اب نیلامی شروع کرو۔